نسل ختم ہو جائے گی، یہی کہا تھا نا. اس کے جواب میں خدا نے کہا انا اعطیناک الکوثر، محبوب نسلیں ان کی ختم ہو جائے گی، ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے. یزید کی نسل کا تو شاید کوئی ایک نظر آئے، تیری اولاد تو چمکتی دھمکتی ہر علاقے میں نظر آئے گی. انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. فصلی لربک وانحر، بس آپ شکر ادا کیجیے اپنے رب کی طرف سے اور نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا جو گستاخ ہے اور آپ کے گھرانے کا جو گستاخ ہے اسی کی نسل کٹ چکی ہے، اسی کی نسل کٹ چکی ہے. یہ تو ایک لاجیکل جواب نہیں ہے، حقیقی جواب ہے کہ قرآن نے وعدہ کیا ہے آپ سے کثرت کا، اور کثرت سے مراد جو وعدہ کیا ہے اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے ہے کہ سورہ کوثر اتری کیوں تھی. ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے اتری تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک اب آگے گویا کہ جاری نہیں ہوگا، چلے گا نہیں. اب ایک تو سرے سے حضور کی اولاد سے محبت نہ کرنا، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، اور یہ کہ بڑھ کر پھر اس میں بندر بانٹ کرنا، اپنی طرف سے حدیں باندھنا، تو یہ بھی گویا کہ افراط و تفرید کا ایک بڑی بھیانک صورت ہے. جب گھر کے اندر تمام افراد آ گئے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف پنجتن پاک ہی حسنین کریمین اور مولا علی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ زہرا یہی 5 ہی اس میں مراد ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں کہا جائے گا. میں پوچھتا ہوں اگر وہ کہا جائے گا تو میں پھر پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ امام زین العابدین کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ حضرت امام باقر کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ 12 اماموں کا جو آپ سلسلہ ذکر کر رہے ہیں ان کو اہل بیت میں شامل کس طرح کریں گے؟ جب آپ نے ہاؤلائی اہل بیت کے تحت تخصیص کر دی ہے اور اس کو خصوصیت پر لے آئے تو یہ بات کیسے چلے گی؟ اہل سنت کا موقف بالکل اعتدال والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو اہل بیت کہا ہے، گھر محض عمارت کا نام نہیں، گھر سے 3 قسم کے رشتے وابستہ ہوتے ہیں. ایک نسب کا رشتہ ہوتا ہے، ایک گھر میں کوئی باہر سے آ کر بس جاتا ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک گھر میں وہ ہوتا ہے جو اس گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے، اور تینوں پر بیک وقت گھر والوں ہی کا اطلاق ہوتا ہے. تو قرآن نے جہاں اہل بیت کہا وہاں حضور کے چچا بھی آ گئے، حضور کی ازواج بھی آ گئی، اور حسنین کریمین اور قیامت تک آپ کی اولاد آ گئی ہے. یہ وہ اعتدال کا نظریہ ہے جو اہل سنت و جماعت کی جانب سے گویا کہ پیش کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات ایک یہاں پر میں ذکر کر دوں کہ یہ جو 22ویں پارے کی آیت چل رہی ہے جس میں اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، اس میں خطابی ازواج مطہرات سے ہے، اس میں خطابی ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات کے بعض تقاضوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں ان کا مرتبہ اور مقام بتانے کے لیے لستن ومن یقنت، یہ تمام مؤنث کی صیغے ہیں، یہ تمام مؤنث کی صیغے ہیں. یہ تمام مؤنث کی صیغوں کے ضمن کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ تم ہمارے نبی سے مال کا تقاضا نہ کرنا، اگر تم ہمارے نبی سے مال کا تقاضا کرو گی تو ہمارا نبی تم سے للیدگی اختیار کرے گا، اور تم ایسی عورت نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر ہمارے نبی کی حریم ناز میں آ چکی ہو تو تمہارا مرتبہ اور مقام بہت بڑا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیوں نہ ہو اللہ خود چاہتا ہے کہ اس گھرانے کو پاک صاف کر دے. تو یہ پورا سلسلہ جو آیا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے متعلق آیا ہے، ازواج مطہرات سے متعلق ہے. اس پر ایک سوال کا جواب دے کر میں آگے بڑھ جاتا ہوں. وہ یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ازواج مطہرات مراد ہے تو یہاں پر مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم، کم جمع ضمیر مخاطب جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے. اب اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ یا دیگر ازواج مطہرات مراد ہے تو عنکن نہ ہونا چاہیے تھا، یہ عنکم کیوں ہوا؟ یہ جواب بھی، یہ سوال بھی ایک دھاندلی پر مشتمل ہے اور حقائق سے اپنی نظروں کو چرانا ہے. میں پوچھتا ہوں اگر کم ہی رہنے دیجئے اس سے مذکر مراد ہیں تو سیدہ زہرا کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر سیدہ زہرا اس کم میں داخل ہو سکتی ہے تو تمام ازواج مطہرات بھی داخل ہو سکتی ہیں. اگر ازواج مطہرات اس کم کی ضمیر سے اگر آپ خارج مانتے ہیں تو سیدہ زہرا کو داخل کیسے مانیں گے آپ؟ ایک بات. اور دوسرا، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب جماعت مرد اور عورت دونوں کی ہو، جب جماعت مرد اور عورت دونوں کی ہو، اجتماع مرد اور عورت دونوں کا ہو اور مخاطب کرنا ہو اس اجتماع کو، تو مؤنث کے طریقے سے استعمال کریں گے یا مذکر کے طریقے سے؟ تو قرآن نے ایک جگہ پر نہیں، اس پر وقت نہیں ہے ورنہ میں چلتا، قرآن نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر اس کی مثالیں پیش کی ہے، تو وہاں پر مذکر ہی کا جملہ کہا جائے گا، مذکر ہی کا جملہ کہا جائے گا.
تو جہاں پر اہل بیت ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا تھا اور بعد میں حضرت علی بھی موجود تھے، سیدنا جعفر بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عقیل بھی موجود تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی موجود تھے، ان کی ساری اولادیں موجود تھی، حسنین کریمین موجود تھے، ان کو بھی، ان مردوں کو بھی شامل کرنا تھا، یہاں سے ازواج مطہرات اور سیدہ زہرا کو بھی شامل کرنا تھا۔ تو رب نے اسی فصاحت کے ساتھ اس کے کلام میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خطاب مذکر کے صیغے سے کیا ہے، مؤنث سے کرتا تو مرد خارج ہو جاتے، مذکر سے اس لیے کیا کہ مرد بھی داخل ہو جائے اور مؤنث بھی داخل ہو جائے، خواتین بھی داخل ہو جائے۔ یہ اس کا ایک علمی جواب بھی تھا قرائن کے اعتبار سے، اور ایک درستگی کا جواب بھی تھا۔ اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے۔ ایک بات دیکھیں، قرآن نے جہاں پر نسب کی مذمت بیان کی ہے نا، اس کا اجمالی جواب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس موضوع کو 10 روزہ چلایا جائے۔ اجمالی جواب یہ پیش کر رہا ہوں، قرآن نے کہیں پر بھی اگر نسب کی مذمت کی ہے، فلا انساب لہم، یا جو بھی لفظ کہا ہے قرآن نے کہ ان کا نسب ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، ان کا نسب ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پر تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر کفر اور الحاد مراد ہے۔ اور اہل سنت کا بھی یہ نظریہ ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کے اندر نسب کی مذمت آئی ہے وہ کفار کے لیے آئی ہے، وہ کفار کے لیے آئی ہے۔ ہم مسلمان اگر نسب اور خاندان کو عزت دیتے ہیں تو پہلے ایمان کو رکھتے ہیں، ایمان کے بعد خاندان کا درجہ ہے، ایمان کے بعد خاندان کا درجہ ہے۔ ہم حسین کا تو ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم کنان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ہم کنان کا ذکر، ہم علی کا ذکر تو کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کنان کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ کنان حضرت نوح کا بیٹا ہے، اس سے بڑا نسب کیا ہوگا، لیکن نسب پر ہم ایمان کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارا سن لیجئے، نسب پر ہم ایمان کو فوقیت دیتے، نسب پر ہم ایمان کو فوقیت دیتے، ایمان کے بعد نسب کام آئے گا۔ اور یہ جو یہاں پر حضور نے فرمایا نا الا المودۃ فی القربى، یہ اس خدمات کے نتیجے میں یہ ہے کہ جو میری اولاد تمہارے لیے ایمان کے درخشاں چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اب تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ان سے محبت کرو، ان سے تم محبت کرو۔ اور محبت کے طریقے کیا ہے وہ آگے میں صحابہ سے بھی آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کروں گا کہ ہم اس آیت کو کیسا سمجھ رہے اور صحابہ کرام کیسے سمجھتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نسب تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ معتبر رہا ہے، نسب تاریخ کے اعتبار سے ہمیشہ۔ سیدنا عمر کے اگر آپ دور کا مطالعہ کریں تو سیدنا عمر کی زندگی کے اندر بھی، حضرت سیدنا عمر کی زندگی کے اندر بھی، میں نہیں چاہتا آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کروں کہ جو ہو تو زیادہ شور شرابے والی لیکن اس کی حقیقت اور علمیت نہ ہو۔ آپ نے اتنا وقت دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ نشست مختصر ہو اور خاموشی کے ساتھ ہو اور بات علمیت پر ہو تاکہ وہ ہمارے لیے ہر جگہ پر حجت بن سکے، ہم کسی کو اس حوالے سے اس کو دلائل دے سکیں، اور اگر کوئی دوست اس بات سے واقف نہیں ہے تو اس کے رہنما اصول ہم اس کے لیے مہیا کر سکیں، یہ مراد ہے یہاں پر۔ نسب دیکھیے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نسب کی قدر اسلام میں جب ہے جب ایمان ہوگا، ایک بات، لیکن نسب کو یکسر چھوڑا نہیں جاتا، نسب کی قدر ہمیشہ سے رہی ہے، خاندانوں کی عزت ہمیشہ سے رہی ہے، خاندانوں کی عزت ہمیشہ سے رہی ہے، خاندانوں کا مرتبہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، باپ کی قدر اور بیٹے کی قدر، بیٹے کو باپ کا احترام، یہ نسب ہی کی تو صورت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جناب حقوق والدین جو ہے یہ نسب کی صورت نہیں تو اور کیا ہے؟ حقوق والدین بھی تو نسب ہی کا نکھار ہے نا۔ بیٹے سے کہا جا رہا ہے تو اس سے پیدا ہے اس لیے ادب کر، ولا تقل لہما اف، ان سے اف تک نہ کرنا اس لیے کہ تو ان سے پیدا ہوا ہے، تو جس سے پیدا ہوئے وہ نسب ہی کا تو تقاضا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے تو حقوق الوالدین کو آپ کیا درجہ دیں گے؟ پھر آپ والدین کے حقوق کو آپ کس ضمن میں لے کر جائیں گے؟ یہ باتیں ساری آپ کو اہل بیت کے لیے یاد آتی ہیں، یہ سارے اشکال امام حسین کی محبت کے لیے یاد آتے ہیں، اس طرف آپ نہیں دیکھتے۔ بیٹا باپ سے جو پیار کر رہا ہے، مجھے بتائیے نسب کی وجہ سے نہیں کر رہا؟ وہ آپ کا اتنا ادب نہیں کرتا، اپنے باپ کا زیادہ ادب کرتا ہے، شریعت نے اس کو جو پابند کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ تیری ماں نے تجھے بڑی مشقت سے جنا ہے، تیری ماں نے تجھے بڑی مشقت سے جنا ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا حضور مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، فرما ماں کا، فرما اس کے بعد کا ماں کا، پھر اس کے بعد کا ماں کا، پھر اس کے بعد کا باپ کا۔ میں پوچھتا ہوں یہ حق زیادہ کی جو بات ہو رہی ہے یہ محض تقوی میں ہو رہی ہے یا نسب بھی ساتھ میں ہے؟ نسب بھی ساتھ میں ہے یا؟ اب دیکھیے کہ ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق جو کہا جا رہا ہے، یقیناً ماں وہاں پر کافرہ نہیں مومنہ ہی مراد ہے، مومنہ
ہی مراد ہے، اور جہاں کافرہ ہو گئی اور حق سے روکنے لگی تو حضرت سعد بن وقاص کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ ماں کے فرمان بردار تو بڑے مشہور تھے، لیکن جب حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ماں سے کہا کھاتی کیوں نہیں، پیتی کیوں نہیں؟ کہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے، کھانے بھی لگ جاؤں گی، پینے بھی لگ جاؤں گی. تو کہنے لگے کہ ماں یہ میرے لیے سخت امتحان ہے، سخت امتحان ہے. یہاں تک کہ ماں موت کے دہانے پہنچ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت سعد گئے روتے ہوئے عرض کی کہ ماں کھا لے پی لے. کہا میرا وعدہ یاد ہے، میری شرط یاد ہے. تو وہاں ماں کو اف تک نہیں کہنا ہے، اس نے بڑی مشقت سے سورج جنا ہے، لیکن بات جب حق کی آ جاتی ہے تو سعد بن وقاص کہتے کہ ماں تجھ میں تو ایک روح ہے اور میں تیرا بڑا فرمان بردار ہوں. میری مثالیں تو اہل عرب دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تجھ میں ایک روح ہے. اگر 100 روحیں بھی تجھ میں ہوتی اور تو اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ایک ایک روح دیتی رہتی تب بھی دامن مصطفیٰ سے جدا نہ ہوتا. تو یہ دیکھیں یہاں فرق آ گیا نا. اب جہاں نسب کی مذمت ہے وہ یہی صورت تھی، جہاں نسب کی مذمت ہے وہ یہی صورت تھی، اور جہاں نسب کی اہمیت ہے وہ وہی صورت تھی. ولا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں اف تک نہ کہنا. تو نسب کے تو ہم خود قائل ہیں، نسب کے ہم، وہ حضور نے فرمایا حدیث پڑھی جاتی ہے کہ الولد سر لابیہ، بیٹا جو ہے باپ کے تمام اسرار کا پرتو ہوتا ہے. یہ نسب نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کس کے بیٹے ہیں، وہ کس کا بیٹا، وہ کس کا بیٹا، یہ نسب نہیں ہے. کیا مولوی صاحب اپنے بیٹے کا تعارف نہیں کرواتے یہ میرا بیٹا ہے؟ اگر وہ ترقی یافتہ ہو گیا، علم میں ماہر ہو گیا، دنیا میں ماہر ہو گیا، اس کی عزت اور اس کی شہرت کا بڑا غلغلہ ہو گیا، لوگ کہنے لگے ہم فلاں شخص سے ملے تھے، تو کیا باپ خوش ہو کر نہیں کہتا میرا ہی بیٹا ہے؟ باپ خوش ہو کر نہیں کہتا کہ میرا ہی بیٹا ہے. یا باپ کی عظمت بڑھ جائے اور بیٹے سے کوئی ذکر کرے تو وہ کہے یہ میرے ہی والد ہے، تو یہ نسب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں یہ تو سب اس میں رائج ہے، سارا طریقہ ہمارے روزمرہ کا اس پر چلتا ہے. یہ بات نسب رسول پر کیوں فٹ کی جاتی ہے، نسب رسول پر کیوں لائی جاتی ہے؟ یقیناً خاندانوں کا احترام مسلم ہے، یقیناً نسب کا احترام مسلم ہے. جس طرح انبیاء کے اندر سب سے بڑی بزرگیت جو ہے وہ سید عالم کو ہے، اسی طرح سب سے بڑی شان بھی آپ ہی کے خاندان کو حاصل ہے، کیونکہ آپ کی قرابت ہونے کی وجہ سے، آپ کی قرابت ہونے کی وجہ سے، آپ کی قریب ہونے کی وجہ سے. ایک بات، نسب کا انکار نہ علاج میں کیا جا سکتا ہے. دیکھیں نا علاج میں بھی آج کل کہتے ہیں کہ جو مرض موریثی ہوتا ہے، وہ شوگر ہو گیا تو کہتے ہیں یہ آپ کے والد صاحب کو تھا. تو طب کے اندر نسب کا انکار ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں. طب میں بھی نسب کا انکار نہیں کر سکتے آپ. چیزیں منتقل ہوتی ہے، چیزیں منتقل ہوتی ہے، جہاں بیماریاں منتقل ہوتی ہیں وہاں اچھائیاں بھی منتقل